بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول ہونے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، اس کی ہر دعا قبول ہو، تو سب سے پہلا کام دعا کرنا ہے۔ وہ دعائیں کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ بات کرتے ہیں دعائیں قبول نہ ہونے میں رکاوٹ کیا چیزیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت سی ایسی امپارٹنٹ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو دعا کی قبولیت کے لیے بہت امپارٹنٹ ہیں، اور میں صرف آپ کو ان کی بیسک ڈیٹیل بتاؤں گا۔ آپ نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں آپ سنتے ہوئے نوٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں دعا کے بارے میں، دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں عرض کر دوں تو حدیث پاک میں آتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، دعا عبادت ہی ہے اور دعا کرنے میں عاجز نہ بنو، کیونکہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے ہرگز کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر دعا نہ ہوتی تو بلا ضرور مجسم ہو کر آتی، اگر دعا نہ ہوتی تو بلا ضرور مجسم ہو کر آتی، وہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتی۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت فرمائی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ دعا عبادتوں کا سر ہے۔ دعا کو لازم کر لو، کیونکہ دعا بڑا وسیلہ ہے۔ ہر شے کی زینت ہوتی ہے اور دعا عبادت کی زینت ہے۔ اللہ سے دعا مانگو اور قبولیت کا یقین کر لو۔ دعا فقراء کا ہتھیار ہے اور کمزوروں کی منجنیق ہے۔ دعا کی وجہ سے اولیاء نے نجات پائی اور دشمن ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اور غنی اور کریم ہے، اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی لوٹائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ میں نے ساری احادیث مبارکہ عرض کی ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دعا کے ارکان کے متعلق۔ تو سب سے پہلی چیز، دعا کے ارکان میں اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا۔ کوئی رسمی دعائیہ کلمات کہہ دیے، دکھاوے کے لیے دعا کی، یا اس لیے رو کے دعا کی کہ لوگ دیکھ کر تعریف کریں گے، ایسے نہیں۔ اخلاص ہو دعا میں۔ دوسرا، یہ ارکان بتا رہا ہوں میں جو ضروری ہیں، بغیر تذبذب اور تردد کے پوری یقین سے دعا مانگنا۔ مثلا یہ دعا نہ کرے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ یقین سے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار عالم میری بخشش فرما۔ یقین ہو میرا مسئلہ اللہ نے حل فرمانا ہے، میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اور تیسرا، حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ وہ میری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں رہوں گا۔ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے بدظنی اور بدگمانی کی بو آئے۔ مثلا یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں۔ ایسا کہنے سے دعا کو مانگنے والے کے منہ پر پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کی طرح مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں، مگر کیا کریں، لوگوں کے دل گونگے ہوتے ہیں، اپنی فریاد پیش ہی نہیں کرتے۔ یہ دعائیں دل سے جو نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، اصل دعا تو دل سے ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تو ارکان تھے جو ضروری چیزیں ہیں دعا میں، لیکن دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط بھی ہیں۔ ان شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے رزق حلال، حلال رزق ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا، یا اللہ، مگر اس کا کھانا پینا پہننا حرام مال کا تھا، اس لیے اس کی دعا کو رد کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو چند علماء کی بد دعا سے خوف رہتا تھا، اس نے ایک بہانے سے ان سب کو مشتبہ مال کی دعوت کھلا دی، پھر کہنے لگا اب میں ان کی بد دعا سے امن میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو فرمایا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہ حکم جہاں انبیاء کرام کے لیے ہے وہاں مومنین کے لیے بھی ہے۔
بعض لوگ حلال مال سے حرام چیزیں، مثلا غیر مسلم کے ریسٹورنٹ کی پکی ہوئی غذا، حرام اجزاء والی آئس کریم وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑا ہو، اور جو گوشت حرام سے پلا پڑا ہو وہ دوزخ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرا، بعض لوگ نوکری کی ریٹائرمنٹ کے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس پر ملنے والے سود کو منافع سمجھ کر کھاتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا بندوبست کرتے ہیں۔ بعض لوگ حرام غذا سے پرہیز کرتے ہیں مگر باقی حرام چیزوں کے استعمال سے پرہیز نہیں کرتے، جیسے حرام آمدنی سے بنائے ہوئے مکان میں رہنا، حرام مال سے حاصل کی ہوئی گاڑی میں سفر کرنا۔ بعض لوگ حرام کھاتے ہیں پھر اس میں سے کچھ صدقہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح مال پاک ہو گیا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو صاف بتا دیں کہ ہمارا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے، ہمیں حلال مال لا کے دیں، ہم روکی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے۔ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو عورتوں کے جو ذاتی مطالبات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح خاوند سے منوا کے دکھا دیتی ہیں، پھر کیا بات ہے کہ رزق حلال کے بہانے بناتی ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، مجبور ہیں، خاوند کے سامنے بول نہیں سکتے۔ بعض عورتیں جانتی ہیں کہ بیٹا رشوت لیتا ہے، ویڈیو کی دکان ہے، فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے یا ملاوٹ کا مال بیچتا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، یہ خود گناہ میں شریک ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھا کر حلال کھانے پر آمادہ کریں، خود بھی جہنم سے بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرام آمدنی کا وبال اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرتبہ کلمہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو رشتہ داروں کے گھر دعوت پر جانا پڑتا ہے، تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے کہ انکار کرنے سے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہاں جانے سے پہلے ان کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں جس کی مالیت اتنی ہو کہ کھانے کی قیمت سے زیادہ ہو، اور نیت کر لیں کہ اس گھر میں جو کچھ کھاؤں گا اس کی قیمت میں یہ تحفہ میں ان کے حوالے کروں گا، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، شرائط دعا میں حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی کسی محال اور ناممکن عمر کی دعا نہ مانگیں۔ ہمارے قریبی واقف کاروں میں ایک عورت کو کوئی نسوانی بیماری لاحق ہوئی، بڑے علاج معالجہ کے بعد ڈاکٹر نے آپریشن کے ذریعے ان کی بچہ دانی نکال دی۔ وہ عورت خود بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی اور دوسروں سے بھی کرواتی۔ کسی خاتون نے صبر کی تلقین کی کہ بچہ دانی ہے ہی نہیں تو اولاد کا سلسلہ کیسے؟ وہ جھگڑنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اس عورت نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی، پوچھنے پر کہنے لگی اتنا عرصہ ہو گیا اولاد کی دعا مانگتے مگر اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، یہ محرومی ہے۔ تیسرا، جو چیز روزے اول سے ہو چکی اس کے خلاف نہ مانگے۔ مثلا کوئی عورت یہ دعا نہ مانگے کہ اللہ تو مجھے مرد بنا دے، اسی طرح مرد یہ دعا نہ کرے اللہ مجھے عورت بنا دے، یہ بھی نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دور صحابہ میں پیدا کیوں نہیں کیا۔ یہ بات ذہن نشین کرے کہ اگر میں دور صحابہ میں پیدا ہوتا تو ممکن ہے میں منافقین میں سے ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کے دور میں پیدا فرمایا۔ چوتھا، دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں، اللہ شام ہونے سے پہلے یہ کام کر دیں، یہ اس طرح کی شرطیں لگانا، اللہ آج ہی میرا مسئلہ حل فرما دینا، یہ شرطیں لگانا ادب کے خلاف۔ بعض لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اسی مہینے ہماری کمیٹی نکل آئے، ہمیں جاب مل جائے، وقت کی شرط لگا کر ایسی دعائیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ پانچواں، کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرو۔ آج کل یہ کوتاہی کا عالم ہو گیا کہ فلم انڈسٹری کے لوگ فلم ریلیز کرنے سے پہلے تلاوت قرآن کی محفل منعقد کر کے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے۔ ہمارے حرام کاروبار میں ملوث لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کام خوب چلے۔ بعض نوجوان کسی کو گناہ کے لیے ورگلاتے ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے وہ مان جائے۔ بعض لوگ رشتہ داریوں میں الجھ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ فلاں میاں بیوی یا بھائی کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ ایسی دعائیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کچھ مستحبات و آداب ہیں جو میں صرف پوائنٹ بول رہا ہوں، اگر آپ ان کا بھی اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام کرنا۔ نمبر 2، باوضو ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا۔ نمبر 3، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 4، 2 زانو بیٹھنا۔ نمبر 5، دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا۔ نمبر 6، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اونچا اٹھانا۔ نمبر 7، گڑ گڑانا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر مانگنا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے شایان شان آداب و احترام اختیار کرنا۔ نمبر 10، انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا کرنا۔ نمبر 11، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا۔
نمبر 12 مصیبت کے وقت اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دینا۔ نمبر 13 اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ نمبر 14 دعا میں آواز کو پست رکھنا۔ نمبر 15 مسنون دعاؤں کو مقدم رکھنا۔ نمبر 16 جامع دعاؤں کا اختیار کرنا۔ نمبر 17 اپنی ذات سے شروع کر کے امت کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 18 مجمع میں دعا مانگے تو ہم کا لفظ استعمال کرے۔ نمبر 19 انتہائی رغبت اور شوق سے دعا مانگنا۔ نمبر 20 رو رو کر دعا مانگنا۔ نمبر 21 ایک ہی مقصد کے لیے بار بار دعا مانگنا۔ نمبر 22 اپنی حاجتیں چھوٹی ہوں یا بڑی سب اللہ سے مانگنا۔ نمبر 23 دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ نمبر 24 اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا۔ میں ہر ویڈیو میں جس طرح عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ بلا شبہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا بھی اوپر کو نہیں چڑھتی جب تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے۔ تو یہ بیسک دعا کے لیے میں نے کچھ پوائنٹ عرض کیے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ اس میں وجوہات ہیں، ارکان ہیں، شرائط ہیں، مستحبات ہیں، پھر آگے ان کی ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو کچھ منٹ پڑھ کے آپ کو میں نے پوائنٹس پڑھ کے دیے ہیں۔ اگر آپ یہ کتاب منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کمنٹ کر کے آپ اس کتاب کو آرڈر کر سکتے ہیں، اور پاکستان پوسٹ کے ذریعے کتاب بھجوائی جاتی ہے، اس لیے ان کی ڈیلیوری چارجز بہت تھوڑے ہوتے ہیں، وزن کے حساب سے 70-80 روپے یا 100-120 روپے اس کے ڈیلیوری چارجز ہوں گے۔ آپ یہ کتاب منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ ضرور فالو کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔